ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگان دین، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماں بہنوں جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں علی آباد، دریا آباد کے قریب جو علاقہ ہے علی آباد کا، سیرت النبی کے عنوان کے تحت کچھ دین کی بنیادی باتیں جاننے، سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو بات سنی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے ایسے کان میں سیسا پلا کر ڈالا جائے گا۔ ہمیں سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق بغیر عمل کے ہے ہی نہیں، جس کو شاعر نے بھی بڑے اچھے انداز سے کہا: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ تو ایک شاعر نے کہا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ارے کون ہے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ دوست تو لوگ بہت بناتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وزیر بن جائے، پیسے والا بن جائے، دولت والا بن جائے، تو کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خواہش بھی ہوئی کہ اللہ سے دوستی ہو جائے؟ اللہ کا دوست ایک ابراہیم تھا جس کو اللہ نے خلیل اللہ کہا۔ کیوں کہا؟ اس نے قربانی کرتے 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 بیٹے کو بھی اللہ کے لیے ذبح کر دیا۔
اور دوسرا سب سے اعلیٰ خلیل محمد عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی بھی صفت خلیل اللہ بیان کی گئی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان کامل لائے اور عمل صالح کیا اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ محبت کرنے لگے اللہ چہیتا بن جائے تو دوسری آیت میں اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ہماری دوستی سے فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں چین اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس. تو دوستی اللہ سے کیسے ہو اس کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے. کیونکہ اللہ کی دوستی میں بیچ میں جو واسطہ ہے وہ رسول اللہ کا ہے. بغیر رسول اللہ کے ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ نے اپنے کلمے میں رسول اللہ کو جوڑ دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور ایک جگہ تو کہا اللہ کی محبت پانے کا زینہ رسول اللہ کی محبت اور اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعلان کر دو، بتا دو سب کو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. تو کیا ہوگا؟ یحب اللہ، اللہ محبت کرے گا. یحببکم اللہ. اور جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ ساری زندگی بہتر بنا دے. اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. لوگوں رحمت برس رہی ہے تو یہ رحمت برسنا فعال نیک ہے. بے شک ہم بھی اللہ اس کے رسول کی رحمت برسانے آئے ہیں. ہم الفاظ میں برسا رہے ہیں، اللہ حقیقی رحمت برسا رہا ہے. سبحان اللہ. تو لہذا سائیڈوں میں ہو جائے چاہے، اور اگر بھیگ بھی جائیں اور بیماری کا خطرہ نہ ہو تو یہ رحمت کی بارش ہے، زحمت کی نہیں ہے. ہاں اگر کمزور لوگ ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سائیڈ میں ہو جائے. احتیاط بھی ضروری ہے لیکن چھوٹی موٹی بارش اس سے اچھا فال لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا فال اچھا لیا کرو. اگر تم کام سے جا رہے ہو اور راستے میں آواز آئی یا راشد، ہاں یہ سوچو کام ہو جائے گا. یا افلاح، ہاں کام ہو جائے گا. تو لہذا جہاں پر نور ہدایت برستا ہے وہاں باران رحمت بھی ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کے لیے اس کو واقعی حقیقی رحمت بنا دے، آمین یا رب. خیر بنا دے. آمین. اللہم اغثنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اور جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا اللہم حوا الینا لا علینا، یہ تو اللہ کے رسول نے ایک خطبے میں کہا تھا. اس لیے کہ ایک مرتبہ تقریر کی، جہاد کے لوگ آئے، گیہوں سوکھ رہا ہے، غلہ نہیں ہو رہا ہے، قحط پڑ گیا.
تو اللہ کے رسول نے سے کہا دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اسی خطبے میں جب دعا تقریب کی تو قحط تھا، دیکھتے دیکھتے چاروں طرف بادل آنے لگے اور آنے کے بعد ایسے برسے، ایسا برسا کہ پورا ہفتہ برس گئے، پورے ہفتے۔ لہذا پھر اس کے بعد دوسرے ہفتے ہم تقریر کر رہے تھے، پھر دیہات کے لوگ آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول بہت بارش ہو گئی، زمینیں بالکل تر بتر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی ٹھیک ہے، اللہ سے رحمت کے روکنے کی درخواست جائز نہیں ہے، ہاں ہمارے لیے بہت آ گیا، اللہ دوسرے کو دے، تیسرے کو دے، چوتھے کو دے۔ یہ پیغام ہے اس میں، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو گئی، اب اطراف میں برسات۔ سبحان اللہ۔ یہ سبق ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے، ایک ایک حدیث زندگی بدلنے والی ہے۔ اگر اس حدیث پر ہم عمل کر لیں تو آج حسد و کینہ ختم ہو جائے، حسد و کینہ ختم ہو جائے۔ ہمارا اللہ نے مال دے دیا، ہمیں دولت دے دی، ہمیں حسن دے دیا، تو حکم کیا ہے؟ دعا کرو ہمارے بھائی کو بھی دے دے، محلے کو بھی دے دے، علاقے کو بھی دے دے، سب کو مالا مال کر دے۔ یہ حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ اللہ فلاں سے چھین لے۔ یہ حسد ہے، کینہ ہے جو حرام ہے، اور یہ گھن، یہ مرض آج امت کے ہر آدمی کو لگ گیا، ہم کو بھی لگ گیا ہے، تم کو بھی لگ گیا ہے، مدارس کو بھی لگ گیا ہے، خانقاہوں کو بھی لگ گیا ہے، علماء کو بھی لگ گیا ہے، عوام کو بھی لگ گیا ہے۔ ہماری یہ تمنا نہیں ہوتی یہ ادارہ بھی چمک جائے، یہ عالم بھی چمک جائے، اللہ اس کو بھی مالا مال کر دے، بلکہ ہر وقت یہی اللہ ان سے چھین لے، اللہ ان سے چھین لے، اللہ ان کو نہ دے۔ کہ اللہ کہے گا تم ہمارے عطایا پر دروغہ بنائے گئے تھے، ذمہ دار بنائے گئے تھے، ہم نے تو کہا تھا اور رسول اللہ نے اعلان کیا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ مدد کرتا رہتا ہے جب تک ایک انسان اپنے دوسرے انسان بھائی کی مدد کرتا ہے، بے شک ہر لائن میں۔ اس لیے جو سنے اس ارادے سے بیٹھے کہ ہم سنیں گے اور سننے کے بعد زندگی میں لائیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اتنا ارادہ بھی کر لیا، بہت سے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی نیت نہ ہو، بہت سے لوگ ہیں جن کی نیت ہو، بہت سے لوگ ہیں کہ بھئی چلو ہر سال جلسہ ہوتا ہے، اس دفعہ دیکھیں کون مولانا ہے، کیا بولتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا ہے، ورنہ یہاں بیٹھنا وبال جان بن جائے گا۔ یا حسرتا ما فرطت فی جنب اللہ، موت کے بعد چیخو گے ہائے قرآن پڑھا گیا، احادیث پڑھی گئی، نبی کی باتیں بتلائی گئی، لیکن ہم نے زندگی میں نہیں اتاری، ہائے مان لیتے۔ اور اگر آپ نے نیت کر لی، قرآن سننے آئے ہیں، احادیث سننے آئے ہیں، سیرت پاک سننے آئے ہیں، اور سننے کے بعد اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے علی آباد میں ایسا ماحول بنا دیں گے کہ رحمت برستی نظر آئے، تو پھر اللہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے علی آباد کے لوگوں ہم کو یاد کر لو۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو کیا کریں گے؟ ہم تمہارا تذکرہ کریں گے عرش الہی پر، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں۔
کتنے آپ معزز ہو گئے. آپ تو یہاں ایک دیہات میں ایسی خراب جگہ پر، لیکن اللہ کے تذکرے کی وجہ سے آپ کا اللہ نام لے لے کر آسمانوں میں تذکرہ کر رہا ہے. اللہ سبحان اللہ. اس میں شک نہیں ہے. کلام پر حق ہے، اللہ کا فرمان پر حق ہے. بے شک. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ہم کو یاد کرو، ہم یاد کریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول تو قرآن کے ترجمان، قرآن کی تشریح کرنے والے، آپ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی قرآن و حدیث سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کہیں سے آتا ہے، بیٹھتا ہے، تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. فرشتوں کے پروں پر آپ پیر رکھتے ہوئے آئے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑا دنیا کا کوئی قالین ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایمان پیدا کرو، حرارت پیدا کرو. صحابہ کرام احد میں جاتے تھے، میدان کارزار میں ہیں، کیا کہتے تھے؟ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ جنت سامنے. دیدار جنت دنیا میں کرتے تھے. تو ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں. اور اس مہینے میں تو 24 گھنٹے صحابہ 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 صحابہ. صرف کے زبان میں صحابہ ہیں، ہاتھ میں صحابہ نہیں، دماغ میں صحابہ نہیں، پیر میں صحابہ نہیں. تو کیا صرف جنت میں زبان جائے گی، پورا جسم جہنم میں جائے گا؟ ارے بتاؤ، ترانہ پڑھنے والے بتاؤ، گانے والے بتاؤ، کتنے لوگ ہیں آج کے دن میں سڑکوں پر گانا گا رہے ہیں، ترانے پڑھ رہے ہیں. بہت مبارک ہو، لیکن اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب نہیں دے رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے. کل ان کو درے مارے جائیں گے، ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے. کھیل نہیں ہے دین. اگر کھیل ہوتا تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی یہ خون کی ندیاں بہتی، مارے جاتے تھے، گھسیٹے جاتے تھے. آپ اس کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں فضائل اعمال میں، منتخب احادیث میں، دین کی چیزوں پر. لیکن کبھی سوچا؟ تو اس لیے ہم اس ارادے سے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے، عمل کریں گے، عمل کریں گے. جو سنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور ماحول بدل دیں گے انشاءاللہ. بہت ہی اختصار کے ساتھ سیرت پاک بہت لمبا موضوع ہے، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ بنیادی چیزیں. یہ جو مہینہ ہے، آج 13 تاریخ ہے. احادیث میں، صحیح سندوں میں، صحیح تاریخ میں ہمارے سارے بڑے بڑے محققین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے جو دن مقرر کیا وہ 9 ربیع الاول. 9 یاد رکھیے، 9. بعض لوگ کہتے ہیں 12، لیکن وہ زیادہ تحقیق نہیں. اصل بات، صحیح بات 9 ربیع الاول، صبح صادق کے بعد، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ نے اس دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے وہ نور ہدایت بھیجا آمنہ کے پیٹ سے، کہ حضرت آمنہ نے اس نور ہدایت کو آنکھوں سے دیکھا. روایتوں میں ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ شام کے علاقے روشن ہو گئے. مکے میں پیدائش ہو رہی ہے اور روشنی شام تک پہنچ گئی. 100 میل اطراف
اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ہر جگہ پھیل جائے گا۔ یہ پیدائش کے وقت ہوا، اور اس کے بعد دادا بہت خوش ہوئے کیونکہ والد نہیں تھے، لہذا دادا گود میں لے کر اللہ کے رسول کو کعبے میں لے گئے، اور پھر نام رکھا محمد۔ عجیب نام تھا، نیا نام۔ سب نے کہا ارے عبد المطلب یہ نام کیسے رکھ دیا؟ کہنے لگے کہ اس کے گن گائے جائیں گے۔ اللہ جملے نکلواتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں محمد عربی کا تذکرہ نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کا تذکرہ ہے، رسول اللہ کا تذکرہ لازم ہے۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر جگہ گونج رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارا اتنا بلند تذکرہ کریں گے کہ دشمن تو نیست و نابود ہو جائے گا، تمہارا نام در و دیوار لیں گے، اور آج لے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی پیدائش، اور اس کے بعد روایتوں میں یہ بھی ہے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ایوان کسریٰ جو سب سے بڑی حکومت تھی، جیسے کہ آج روس ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، اس کے محل کے بڑے بڑے کنگورے کھا گئے، بے شک کتنے گرجا گر گئے، مجوسیوں کی آگ بجھ گئی۔ یہ سب روایتوں میں ہیں، آپ تاریخ کی اہم کتابیں پڑھیے، سارا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی رحمت صلی اللہ دائی حلیمہ کے ذریعے ہر آدمی نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ اللہ کے رسول کو گود میں لیا تو طاقت آ گئی، جوانی آ گئی، ایک لاغر کمزور عورت طاقتور بن گئی، اور جب سواری پہ بیٹھے تو سواری بھی رحمت خداوندی سے ایسا مالا مال کہ جس کے اندر دودھ کے قطرے نہیں تھے، دودھ ہی دودھ بھر گئے۔ جب گھر پہنچے ہیں، گھر لے گئی ہیں، پورا گھر نورانی بن گیا۔ قافلے میں سب سے آگے نکل گئی۔ یہ دائی حلیمہ کا حال، 2 سال اللہ کے رسول دائی حلیمہ کے آ رہے ہیں، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ یہی راجح قول ہے عناف کی آمی، چاروں ائمہ کا یہی قول ہے۔ اس کے بعد واپس لائی آمنہ کے پاس۔ حضرت آمنہ نے دیکھا بچہ تو بڑا تنومند ہے، اس کو آب و ہوا راس آ رہی ہے، تو ماں نے کہا ارے 2 سال اور رکھو، اور حضرت دائی تو یہ چاہتی تھی، فوراً لے گئی، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 4 سال اللہ کے رسول دائی حلیمہ کے آ رہے ہیں، 4 سال۔ جب 4تھا سال ہوا، اللہ کو ایک بڑا واقعہ، 4تھے سال اللہ کے رسول کھیل رہے تھے دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ، اچانک کوئی آیا، اللہ کے رسول کو پکڑا، لٹا دیا، اور سینہ چاک کر کلیجہ نکالا، اور ایک تشت تھا، آب زمزم اس میں تھا، جنت کا تشت، اس میں آب زمزم، اس سے کلیجہ دھویا، ایک ٹکڑے کو نکال کے پھینک دیا، اور پھر کلیجہ اندر کیا غائب۔ سارے بچے بھاگے ہوئے گئے اور کہا کہ حلیمہ تمہارے لاڈلے کو مار دیا گیا۔ دائی حلیمہ بھاگی ہوئی آئی، دیکھا اللہ کے رسول بیٹھے ہیں گھبرائے ہوئے، پوچھا کیا ہوا، پورا واقعہ بتلایا۔ اب دائی حلیمہ سمجھی کہ شاید دشمن پیدا ہو گئے، لہذا اب اماں کے پاس پہنچا دو۔ فوراً والدہ کے پاس لے گئی، تو 4 سال کے بعد آپ ماں کے پاس پہنچ گئے۔ 2 سال ابھی رہے ہیں ماں کے پاس۔ اللہ نے کہا اے ماں تمہارا کام ختم، آ جاؤ۔ باپ کو بلا لیا جب ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، جبکہ باپ کو نظر پر قتل کرنا عبد المطلب نے نظر مان لی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس باپ کے ذریعے تو رحمت للعالمین کو آنا ہے،
اس لیے ہم اس کو پہلے بچائیں گے اور اس وقت تک بچائیں گے جب تک ضرورت ہے، ضرورت ختم تو باپ کو بلا لیں گے۔ لہذا شادی ہوئی، میاں بیوی کا تعلق ہوا، اب اللہ کے رسول کے باپ کا دنیا میں رہنا کوئی ضرورت نہیں رہی، تو ماں کے پیٹ میں یتیم ہو گئے۔ 6 سال میں ماں کے پاس رہے، ماں بھی چلی گئی، پھر دادا نے بڑی محبت کی، یہاں تک کہ 2 سال دادا کے پاس رہے۔ ابھی 2 سال ہی رہے تھے، ایسا شفیق دادا، گود میں بٹھاتا تھا، عزت دیتا تھا، جبکہ عبدالمطلب بڑے ہی کر و فر کے آتے تھے، پیٹوں کو قریب نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول آخری درجے سے محبت کرتے تھے۔ 8 سال 2 سال کے بعد اللہ نے کہا ارے تم بھی آ جاؤ، تمہارا کام ختم۔ اللہ دنیا کے ایک ایک سہارے کو چھین رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی حفاظت، اس کی نگہداشت، اس کی ساری چیزیں ہم کریں گے، کوئی نہیں کر سکتا۔ عبدالمطلب چلے گئے 8 سال میں، اس کے بعد چچا ابو طالب نے کہا ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ لہذا سگے چچا ابو طالب اللہ کے رسول کے ذمہ دار بن گئے، اور پھر ابو طالب نے محبت کی انتہا کر دی، ایسی قربانی کسی نے نہیں دی ہوگی جو ابو طالب نے دی ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ ایسی قربانی کہ 7 سال جب گزرے ہیں کیا نہیں ہوا، یہاں تک کہ نبوت کے بعد 7 سال کے بعد 3 سال ابو طالب اور خاندان نے پتے چبائے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کی تربیت ابو طالب نے دیکھا جوان ہو رہا ہے بیٹا، اللہ کے رسول 13 سال کے ہو گئے، 13 سال کے ہوئے تو ابو طالب نے کہا اس کو تجارت سکھاؤ، بین الاقوامی تجارت اپنے ساتھ لے گئے، اور تجارت میں راستے میں تھے، قیام کیا تو ایک جگہ ایک راہب آیا، اور راہب نے دیکھا ایک بچہ کون ہے، دیکھا کہ درس سلام کر رہے ہیں، حجر سلام کر رہے ہیں، پوچھا یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا ابو طالب کا یہ وہ ہے۔ تو ابو طالب سے کہا سرپرست ہو تم، اس بچے کو آگے نہ لے جانا، اس کے اندر نبوت کے آثار ہیں، اس کو واپس کر دو ورنہ آگے